لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ پاکستان کو غلاف کعبہ کی تیاری کا شرف کب حاصل ہوا؟ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کی تاریخ کافی پرانی ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ اس طویل تاریخ میں ایک موقع ایسا بھی آیا جب پاکستان کو غلاف کعبہ کی تیاری کا شرف حاصل ہوا۔ اس واقعے کی تفصیل جاننے سے قبل غلاف کعبہ سے متعلق کچھ اہم اور تاریخی معلومات کا جائزہ لیتے ہیں۔ غلاف کعبہ کو عربی میں قصفہ کہا جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے غلاف کعبہ کے لیے سفید اور سرخ دھاریوں کا یمنی کپڑا استعمال کیا تھا۔ عباسی دور میں غلاف کعبہ کے لیے ایک بار سرخ اور ایک بار سفید کپڑے کا استعمال کیا گیا۔ تاہم سلجوقی سلطان نے غلاف کعبہ زرد رنگ کے کم خواب سے بنوایا۔ عباسی خلیفہ الناصر نے پہلے سبز اور پھر سیاہ کم خواب کے ساتھ غلاف کعبہ تبدیل کیا اور اس وقت سے آج تک سیاہ رنگ کا غلاف ہی خانہ کعبہ پر چڑھایا جاتا ہے۔ تاریخی کتب میں دستیاب معلومات کے مطابق یمن کے بادشاہ طبع الحمیری وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا۔ انہوں نے یہ کام اسلام کے دور سے قبل کیا تھا۔ بعد ازاں وہ بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ مکہ تشریف لائے۔ الحمیری کے بعد اس کے جانشینوں نے بھی اس عمل کو اپنا مذہبی فرض اور عزت جانا۔ اس کے بعد مسلم بادشاہوں نے خانہ کعبہ کا خیال رکھنے اور غلاف کعبہ کی ذمہ داری سنبھال لی۔ سعودی دور میں غلاف کعبہ پر بھرپور توجہ دی گئی۔ مصر میں قائم اسلامی ریاست نے صدیوں تک غلاف کعبہ بھجوایا۔ سعودی عرب کے بانی شاہ عبدالعزیز نے غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے مسجد الحرام کے قریب واقع اجیاد میں ایک خصوصی فیکٹری قائم کی۔ یہ پہلی فیکٹری تھی جسے حجاز میں غلاف کعبہ تیار کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ سونے اور چاندی کے دھاگوں اور ریشم سے تیار ہونے والا قصوہ 2022 سے قبل 9 ذی الحج کی شام کو نئے غلاف کے ساتھ تبدیل کیا جاتا تھا۔ تاہم 2023 میں قصوہ کی تبدیلی کے لیے نئے اسلامی سال یعنی یکم محرم کے دن کا انتخاب کیا گیا۔ ہر سال حج کے بعد غلاف کعبہ کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہر سال نیا غلاف تیار کیا جاتا ہے۔ غلاف کعبہ کی تبدیلی کے بعد پرانے غلاف کے ٹکڑے مسلمانوں کے ساتھ وابستہ عقیدت کے باعث سعودی عرب سے پاکستان سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کو تحفے کے طور پہ دیے جاتے ہیں۔ مگر آج سے 62 برس قبل اس کے برعکس ہوا تھا، کیونکہ اس سال پاکستان کو غلاف کعبہ کی تیاری کا شرف حاصل ہوا۔ آج سے 62 برس قبل سعودی عرب کی جانب سے پاکستان میں غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے کراچی کے علاقے صدر میں واقع بنارس سلک ہاؤس کو غلاف کعبہ کی تیاری کا کام سونپا گیا۔ سعودی عرب کے ایک وفد نے 1962 میں پاکستان کا دورہ کر کے غلاف کعبہ کی تیاری کے امکانات کا جائزہ لیا۔ قصوہ کی بناوٹ، معیار اور مٹیریل کی کوالٹی کو چیک کرنے کے لیے ٹرائل کے طور پر ایک ٹکڑا تیار کر کے سعودی عرب بھجوایا گیا جو شاہ سعود کو پسند آ گیا۔ اس مقدس کام کو سر انجام دینے کے لیے بنارس سلک ہاؤس کی جانب سے 34 ماہر کاریگروں کی ایک ٹیم کا انتخاب کیا گیا جس نے 3 ماہ تک دن رات اس مقدس کام کو سر انجام دیا۔ غلاف کعبہ کی تیاری کے دوران صدر ایوب خان نے بھی کام کا معائنہ کرنے کے لیے دورہ کیا۔ معیاری کام کی وجہ سے 1982 میں حرم شریف کے اندرونی غلاف بھی بنارس سلک ہاؤس نے تیار کر کے سعودی عرب بھجوایا۔ اس کے علاوہ روضہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاف کے لیے سبز رنگ کے خصوصی ریشمی غلاف کی تیاری کی سعادت بھی بنارس سلک ہاؤس کے حصے میں آئی۔ پاکستان کے کاریگر اور ہنرمند باوضو ہو کر رات دن اس مقدس کام کی تکمیل میں جٹ گئے۔ فروری 1963 میں 700 گز ریشمی غلاف کی پہلی کھیپ ارض مقدس بھجوانے کے لیے تیار ہو گئی۔ 22 فروری 1963 کو پولو گراؤنڈ کراچی میں اس تیار ہونے والے غلاف کعبہ کو عوام کی زیارت کے لیے رکھ دیا گیا۔ اس روز عقیدت کے والہانہ مناظر دیکھنے کو ملے جب لاکھوں لوگ تکبیر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے پولو گراؤنڈ پہنچ گئے۔ قصوہ کو شیشے اور لکڑی کے ایک مربع باکس اور 8 فولادی باکسوں میں رکھا گیا تھا۔ 25 مارچ 1963 کو لاہور کے ایئرپورٹ کو جانے والی سڑک پر پیدل اور گاڑیوں پر ہزاروں افراد کا جلوس رواں دواں تھا۔ جلوس کے وسط میں موجود گاڑی پر رکھے شیشے کے باکس پر فضا سے طیارے کے ذریعے پھولوں کی منوں کے حساب سے پتیاں نچھاور کی گئیں۔ لاہور کی فضا میں ہزاروں شہریوں کا جلوس اور عقیدت کے یہ مناظر کسی سیاسی تقریب کے نہیں تھے، بلکہ خانہ کعبہ کے مقدس غلاف کو خصوصی طیارے کے ذریعے سعودی عرب روانہ کرنے کے موقع پہ دیکھے گئے۔ اس تقریب میں دیگر اسلامی ممالک کے سفارتی نمائندے بھی موجود تھے۔
پاکستان میں اس وقت کے سعودی سفیر شیخ عبدالحماد شبلی نے غلاف کعبہ کی تیاری کی اول روز سے تمام مراحل اور امور کی خود نگرانی کی۔ انہوں نے پاکستانی قوم اور ہنرمندوں کو خراج تحسین پیش کیا اور پاکستان میں قصبہ کی تیاری کو قوم کے لیے اعزاز قرار دیا۔ غلاف کعبہ کے پہلے حصے کو جلوس کی صورت میں ہوائی اڈے لے جایا گیا اور اسے خصوصی طیارے کے ذریعے سعودی عرب روانہ کیا گیا۔ آج سے 62 سال قبل غلاف کعبہ کی تیاری کا جو شرف پاکستان کو حاصل ہوا، کیا وہ معیار اور ہنرمندی آج بھی پاکستان میں موجود ہے؟ کیا پاکستان کو غلاف کعبہ کی تیاری کا شرف دوبارہ حاصل ہو سکتا ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بیل کا آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔